پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی نبوت کا 10واں سال تھا اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی۔ ابو طالب کے وفات کے 3 یا 5 دن کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا۔ تو رمضان کی 10 تاریخ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن ہے، عرس کا دن ہے۔ اس دن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر ایصال ثواب کا اہتمام بھی کریں اور سیدہ کا ذکر خیر سن کر اپنے ایمان کو تازگی بھی بخشیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال چونکہ رمضان کی 10 تاریخ کو ہوئی تھی، تو 10 تاریخ کی نسبت سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 10 خصوصیات کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ 10 ایسی خصوصیتیں جو صرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر تھیں۔ پہلی خصوصیت، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئیں۔ آقا کی سب سے پہلی بیوی ہونے کا شرف جو حاصل ہوا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا، اور ام المومنین یعنی قیامت تک کے سب مومنین کی ماں ہونے کے پاکیزہ اعلیٰ نسب پر فائز ہوئیں۔ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب تک سیدہ خدیجہ حیات سے رہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تیسری خصوصیت، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر ازواج پاک کی نسبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی جس پر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غضب فرمایا ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ ہر ممکن کے ذریعے سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے کی حریص و خواہش مند رہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے کبھی کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی جس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غضب فرمایا ہو، جیسے دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے فرمایا۔ فتح الباری کتاب مناقب الانصار میں یہ روایت ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ روایت نقل کیا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی کہ جس سے پیارے آقا علیہ السلام کو غضبناک ہونا پڑا ہو یا آقا کو غصہ آیا ہو، آقا کو ناراضگی ہوئی ہو۔ الحمدللہ سیدہ خدیجہ کی حیات میں آپ نے اپنی حیات میں کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ الحمدللہ یہ بھی خصوصیت کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں تھا۔ چوتھی خصوصیت، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ ہی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی آقا کی تمام اولادیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہوئی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک، پانچویں خصوصیت دیکھیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک کے تمام سادات کی نانی جان ہیں۔ قیامت تک جتنے سید حضرات ہوں گے نا، ان تمام سید حضرات کی جو نانی کہلائیں وہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں۔ تو جب سیدہ فاطمہ سے حضور کی نسل چلی اور سیدہ فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی، تو یوں امت میں جتنی ساری سید یا سیدائیں ہیں سب کے سب کی نانی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ پانچویں خصوصیت تھی۔ چھٹی خصوصیت ہے، دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی نسبت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ عرصہ کم و بیش 25 برس رسول نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت و ہمراہی میں رہنے کا شرف حاصل کیا، یعنی حضور کے ساتھ حیات
میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا شرف بھی حاصل سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ہے۔ آپ کی دیگر بیویوں میں کنی کو بھی اتنا لمبا وقت حضور کے ساتھ رہنے کا موقع، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا جتنا سیدہ خدیجہ کو ملا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 برس تک الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت میں، ہمراہی میں، الحمدللہ ان کی زوجیت میں رہی۔ یہ تو زوجیت آپ کی وفات کے بعد بھی زوجیت میں ہے، الحمدللہ حضور کی جو بیویاں ہیں حضور کے وصال کے بعد بھی بیویاں ہی ہیں، لیکن حیات ظاہری میں 25 سال تک الحمدللہ سیدہ خدیجہ کو حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، جو دیگر کسی بیوی کو یہ موقع حاصل نہیں ہوا۔ اور یہ تو ساتویں خصوصیت، چھٹی خصوصیت تھی۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور نبوت کی سب سے پہلی خبر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی پہنچی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی شان ہے کہ حضور کی ظہور نبوت کی پہلی خبر جس کو حاصل ہوئی، جس کو ملی، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خدیجہ کو پہلی بار اگر کسی کو خبر لگی کہ یہ نبی ہیں، یا حضور کی نبوت کی خبر کی اطلاع ملی، یا حضور نے خود کسی کو اپنی نبوت کی خبر دی، وہ پہلی شخصیت وہ جو ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ الحمدللہ یہ کم شان نہیں ہے، یہ بہت بڑی شان ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کی نبوت کی خبر پانے میں سب سے اولیت حاصل ہے، سب سے پہلے ان کو خبر ملی تھی۔ یہ تو ساتویں خصوصیت تھی۔ آٹھویں خصوصیت، سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ بچوں میں ایمان لانے والے کوئی سب سے پہلے اور ہیں، بوڑھوں میں کوئی اور ہے، جوانوں میں کچھ اور ہے، لیکن عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائیں الحمدللہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے میں الحمدللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام ہے عورتوں میں۔ یہ بھی کوئی کم شان نہیں ہے کہ عورتوں میں اگر اسلام لانے والوں کا ایک الحمدللہ نمبر بنے، ایک لسٹ بنے گی، تو سب سے پہلا نام جو حاصل ہوگا، جو سب سے پہلا نام الحمدللہ درج ہوگا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظمت، یہ شان حاصل ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلا نام اس معاملے میں ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے عورتوں میں آپ مسلمان ہوئی۔ اور یہ تو آپ کی الحمدللہ آٹھویں خصوصیت تھی۔ نویں خصوصیت دیکھیے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اسلام میں، حضور کے بعد، پیارے آقا علیہ السلام کے بعد اسلام میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ یعنی سب سے پہلے نماز تو حضور نے پڑھی، لیکن حضور کے بعد اسلام میں سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی، یعنی حضور علیہ السلام کی مقتدی ہونے کی سب سے پہلی شرط جس کو حاصل ہوئی الحمدللہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ حضور کے بعد امت میں، حضور تو نبی الحمدللہ، امت میں سب سے پہلی بار پہلے جس نے نماز پڑھی الحمدللہ وہ سیدہ خدیجہ ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت پیارے آقا علیہ السلام نے بتعلیم جبریل امین علیہ السلام آقا نے نماز پڑھی، اور اسی دن بتعلیم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے بھی پڑھی، اور دوسرے دن امیر المومنین علی مرتضیٰ نے حضور کے ساتھ پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل نازل بھی نہ ہوئی تھی، تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ الحمدللہ غور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد اسلام میں سب سے پہلی نماز جس نے پڑھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 9 خصوصیت ہو گئی۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ممتاز اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پیارے و کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرتی رہیں، اور بعثت سے پہلے اور بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی رہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے
کہ ہمیشہ حضور کی بات کی تصدیق کی، حضور کا احترام کی، حضور کی عزت کی، حضور کی شان کو ملحوظ رکھی، کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کسی بات کا انکار نہیں کی۔ یہ 10 ایسی خصوصیات ہیں کہ الحمدللہ جو صرف اور صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات مبارکہ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ خدیجہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو ان کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ تو آپ 10 رمضان کو ان کے نام سے ایصال ثواب کی بھی لیے، فاتحہ وغیرہ کا بھی اہتمام کریے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر سن کر کے اپنے ایمان کو تازگی بھی عطا کریے۔ اگر آپ کو اس تعلق سے یا دیگر کوئی شرعی مسائل کے تعلق سے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔